الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کے آخری ایام اور عید الفطر 1447 ہجری مطابق 2026 عیسوی کی مناسبت سے ایک اپیل اور ایک پیغام لے کر کے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس میں مجھ کو چند ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور ایک اپیل کرنی ہے، اور یہ باتیں در حقیقت مسلم معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی چند خرابیوں کے بارے میں ہیں، تاکہ مسلمان رمضان کے 2 دن جو باقی ہیں اس میں اور ایسے ہی عید الفطر کی مناسبت سے ان چیزوں کا بھرپور خیال کر سکیں اور آئندہ بھی اس چیز کا مکمل لحاظ رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ راستوں پر نماز پڑھنے سے متعلق چند باتیں رکھنی ہیں۔ دوسری بات، راستوں پر بیٹھنے اور راستوں پر بیٹھ کر کے وقت برباد کرنے اور ضائع کرنے سے متعلق چند باتیں رکھنی ہیں۔ بازار میں وقت ضائع کرنے اور مسجدوں کو ویران چھوڑنے سے متعلق تھوڑی سی باتیں کرنی ہیں، اور ایسے ہی عام طور سے مسلمانوں کا چند ایسے غیر ضروری امور میں مشغول ہونا جو مقصد حیات سے ہٹ کر کے ہیں، اور ان میں مشغول ہونا انسان کو بہت سارے امور میں اسلام سے دور لے جاتا ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ میں سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے راستوں پر نماز پڑھنے سے متعلق اسلام کی تعلیمات کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی فی 7 مواطن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ انہی میں سے ایک جگہ وقارعۃ الطریق، کہ راستے پر نماز پڑھنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس میں مقبرہ ہے، حمام ہے، بیت الخلاء ہے، اونٹ کا باڑہ ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں جہاں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پر نماز پڑھنے سے روکا، اور اگر کبھی مجبوری میں ایسا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے یا کوئی خرابی یا خطرہ یا ایسے ہی کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچنے کا معاملہ ہوتا ہے، یا کسی انداز کی تشویش یا پریشانی پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو یہ ممانعت مزید شدت اختیار کر جاتی ہے۔ ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو نماز راستوں پر پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ روکا، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے ایذا کا سامان پیدا ہوتا ہے، اور راستے جو ہیں یہ عوام کے چلنے پھرنے اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے رب کائنات نے بنائے ہیں، لہٰذا اللہ کی عبادت کرنا راستوں پر یہ درست نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار مساجد تنگ ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، اور جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہمارے لیے اس بات کا جواز موجود ہے، اس بات کا امکان موجود ہے کہ ہم ایک مسجد میں 2 جماعتیں کریں۔ عید کی 2 جماعتیں آدھے آدھے 1-1 گھنٹے کے فاصلے پر کر لی جائیں، یا ایسے ہی جمعہ کی 2 جماعتیں کر لی جائیں، تاکہ مسلمانوں کی بھیڑ آپس میں ڈیوائیڈ ہو جائے۔ کچھ لوگ پہلی جماعت میں شرکت کر لیں، کچھ لوگ دوسری جماعت میں شرکت کر لیں، اور اس طریقے سے راستے پر نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔ اور ہندوستان کے موجودہ حالات ایسے ہیں کہ راستے پر نماز پڑھنے کے نتیجے میں ایسا رد عمل یا ایسا ری ایکشن نکل کر کے آ رہا ہے جس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تشویش پیدا ہوتی ہے، مشکلات بڑھتی ہیں، اور مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم کو راستوں پر نماز پڑھنے سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جیسے جیسے انسان کو اللہ کی عبادت کی جانب اور مسجدوں کی جانب رغبت اختیار کرنی چاہیے، اللہ سے چمٹ جانا چاہیے، ویسے ویسے دیکھا یہ جاتا ہے کہ مسلمان عموماً راستوں پر بیٹھنے اور راستوں کی زینت بننے اور بازار میں زندگی گزارنے کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ مقامات اللہ رب العالمین کو یہ مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ برے مقامات جو رب کائنات کی نظر میں سب سے زیادہ مبغوض ہیں، برے ہیں،
وہ बाज़ार है। हमारी सूरत हाल, हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ और घर के अफराद ये रात रात भर मसाजिद में या घर में इबादात में वक्त गुजारने के बजाय बाज़ार में वक्त गुजार करके ज़ाय करते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब को और उसके अज़ाब को दावत देना है। मसाजिद में अगर कुछ नौजवान पहुँचते हैं या कुछ मुसलमान पहुँचते हैं तो मस्जिदों के अंदर एक तमाशा ये खड़ा हुआ है कि मस्जिदों के अंदर नई नस्ल के बच्चे बच्चियाँ रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स वीडियोस बना रहे हैं और मोबाइल फ़ोन को बैठ करके इस्तेमाल कर रहे हैं। मस्जिदों में नमाज़ें चलती रहती हैं, नमाज़ों के दरमियान लोग वीडियो बनाते हैं, पीछे बैठ करके मोबाइल में मैच देखते हैं और रील्स देखते हैं। ये मस्जिदों का तक़द्दुस ख़राब किया जाता है। हकीकत ये है कि मस्जिदों के अंदर शरई ज़रूरतों के अलावा मोबाइल फ़ोन का या कैमरे का इस्तेमाल हराम है और ये हराम कारी हम कसरत के साथ मस्जिदों के अंदर अंजाम दे रहे हैं। इससे भी हमको इज्तनाब करना चाहिए। तो रास्तों पर बैठना और मस्जिदों को वीरान छोड़ना, ये दोनों की दोनों चीज़ें तशवीशनाक हैं, इससे भी हमको इज्तनाब करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इय्याकुम वल जुलूस फ़ी तुरुक़ात। सही मुस्लिम की रिवायत है, ख़बरदार तुम लोग रास्तों पर बैठने से इज्तनाब करो, बचो। सहाबे किराम ने पूछा कि अगर कोई मजबूरी है और हमको रास्तों पर बैठना पड़ जाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मजबूरी में तुमको ऐसा करना पड़ता है तो रास्तों का हक़ अदा करो। सहाबे किराम ने पूछा कि रास्तों का हक़ क्या है? तो आपने फरमाया कि निगाहों को नीचा रखा जाए, इधर उधर देख करके निगाहों का गलत इस्तेमाल न किया जाए, रास्तों से अज़ियत की और तकलीफ़ की चीज़ों को हटाया जाए, सलाम और सलाम के जवाब का एहतमाम किया जाए और ऐसे ही रास्ते पर चलते फिरते लोगों के अंदर कोई बुराई देखें तो उससे लोगों को रोकें और लोगों को अच्छाई की तलक़ीन करें, यानी अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा अंजाम दें। ऐसे ही सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक रिवायत है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाततुल अदा अन तरीक़ी सदक़ा, कि रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटाना ये सदक़ा है, कार सवाब है। इस वजह से हमको रास्तों पर बैठ करके तकलीफ़ का सबब बनना या एक दूसरे पर आवाज़ कसना, भीड़ लगाना, गुज़रने वाले लोगों के लिए तंगी पैदा करना, गाड़ियों के रास्ते को रोकना या रास्तों पर नमाज़ पढ़ करके रास्तों को ब्लॉक करना, इस अंदाज़ की चीज़ों से हमको इज्तनाब करना चाहिए। और आखिरी अपील जो मैं इस वीडियो में करना चाहता हूँ वो ये है कि गैर ज़रूरी चीज़ों में मुसलमान अपना वक्त ज़ाय ना करें, बल्कि अपने मकसद हयात को समझें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, लिहाजा इबादात का एहतमाम करना चाहिए। आज मुसलमान ईरान व तूरान की बात करता है। रमज़ान का कितना वक्त है जो हम हालात हाज़रा पर तबसरा करने में ज़ाय कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और रमज़ान के वक्त को हम कीमती वक्त को इबादात के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ये एक बहुत गैर ज़िम्मेदाराना कदम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको अखलाक़ी लिहाज से सच्चा मुसलमान बनने और अखलाक़ी मेयार पर खरा उतरने की भी तलक़ीन की है। अगर मुसलमान अखलाक़ी मेयार पर खरा उतरना चाहता है तो उस सिलसिले में 4 बुनियादी चीज़ें हमारे सामने होनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि हम या तो भली बात कहें या खामोश रहें। दूसरी बात यह है कि हम ऐसी चीज़ों में दिलचस्पी ना लें जिन चीज़ों का ताल्लुक़ हमसे नहीं है। हम एक आम शहरी हैं, एक मुसलमान हैं, एक नमाजी हैं, ताजिर हैं। हमारी ज़िम्मेदारियां क्या हैं? उन ज़िम्मेदारियों को इख्तियार किया जाए। हम एक आम मुसलमान होकर के बैनुल अक़वामी सियासत पर बात करें, मुल्की सियासत पर बात करें, इबादात से गाफिल होकर के इन चीज़ों में अपना वक्त ज़ाय करें, बर्बाद करें, तो ये अक्लमंदी की बात नहीं है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अखलाक़ी ज़िंदगी को अगर मुकम्मल करना चाहते हैं तो या तो भली बात कहें या खामोश रहें। ऐसे ही अखलाक़ी ढांचे को मुकम्मल करने के लिए हमारी एक ज़िम्मेदारी ये है कि हम गज़बनाक होने से, गुस्सा करने से बचें। आम तौर से देखा जाता है कि फ़र्ज़ी ख़बरों की बुनियाद पर सोशल मीडिया पर या मीडिया पर फैलाई जाने वाली गलत ख़बरों और नाकाबिले एतमाद ख़बरों की बुनियाद पर हम पूरी दास्तानें गढ़ लेते हैं और उसकी बुनियाद पर एक दूसरे को गालियां देते हैं, गज़बनाक होते हैं, गुस्सा करते हैं, इत्तेहाम तराशी करते हैं, जबकि हकीकत यह है
کہ اخلاقی ڈھانچے کو مکمل کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غصہ کرنے سے اجتناب کریں اور سنجیدہ زندگی گزاریں۔ ایسے ہی اخلاقی ڈھانچے کو مکمل کرنے کے لیے ایک ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اپنے لیے اگر ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم اچھا کمائیں اچھا کھائیں، تو مسلمان بھائی کے لیے اچھا کھانے اور کمانے کا بندوبست کریں۔ اگر ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں کوئی خسارہ نہ اٹھائیں، تو مسلمان کے لیے بھی خسارے کو برداشت نہ کریں۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہم جنتی بنیں، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو، تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی اس دوڑ میں اپنے مسلمان بھائی کو بھی شامل کریں۔ تو ان 4 امور میں جو اخلاقی ڈھانچے کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زبان پر قابو رکھیں، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم فضول چیزوں کو ترک کریں، تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر قابو رکھ کر کے صبر و تحمل سے کام لیں، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو صحیح سالم رکھیں اور دوسروں کا بھی بھلا ویسے ہی چاہیں جیسے اپنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ایک صالح معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے، ایک سچا اور باعزت شہری بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچائی کے ساتھ اسلام کی پیروی کریں اور اسلام کی تعلیمات کو لے کر کے چلیں۔ رمضان کے بعد بھی اللہ رب العالمین ہم کو نیک اعمال اور اعمال صالحہ پر باقی رہنے، نمازوں کی پابندی کرنے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم سچائی کے ساتھ اسلام پر قائم رہیں اور رمضان کے رخصت ہوتے ہی ہماری نیکیاں ضائع نہ ہونے لگیں۔ اللہ رب العالمین رمضان کے 1-2 دن جو بچے ہیں، اس کو ہمارے لیے شرف قبولیت سے نوازے، ہم کو اعمال کر کے اور توبہ و استغفار کر کے اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آنے والی عید کو مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا پیغام بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو عید سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور اس موقع سے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔